تمام تر تخلیقات پر تکریم عطا کی ہے. اس تکریم کو، اس عزت و آبرو کو، اس بلند مقام کو جو اس نے عطا کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے لیے سوال و جواب، جزا و سزا کا منصب بھی رکھا کہ اس کائنات میں انسان جو عمل کرے گا، جس طریقے سے عمل کرے گا، جس انداز میں عمل کرے گا، اس کے احکامات کی پیروی کرے گا یا اس کی نافرمانی کرے گا، اس کے مطابق اسے جزا ملے گی یا سزا ملے گی. تو اس کبریا نے کچھ ایام، کچھ اوقات، کچھ مہینے، کچھ لمحے، کچھ ساعتیں ایسی عطا فرما دیں کہ جو اس کے لیے اس کی جو فرائض کی ادائیگی ہے اس سے بڑھ کر اس کی بارگاہ سے بخشش، مغفرت اور دوسری نعمتوں کی طلب کا ذریعہ اور حصول بنتی ہیں. انہی بابرکت ساتوں میں ایک ساتھ شب بارات بھی ہے، جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اس رات کے تذکرے کے لیے، اس رات کی فضیلتوں کے لیے، اس رات کی برکتوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اس کی انہی نعمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں کے بیان کے لیے آج ہم اپنے اس پروگرام کو 2 حصوں میں رکھیں گے. پہلا حصہ کہ یہ جو شعبان کی نصف میں شب آتی ہے، اس کی برکتیں اور فضیلتیں کیا ہیں اور اس میں کیا اور کس طرح سے کرنا چاہیے. اس میں جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم اس کی مغفرت، اس کی معافیاں، اس کے ہاں سے عطائیں اور کون لوگ ایسے ہیں جو اس کی مغفرت یا بخشش کے حقدار نہیں ہوں گے، ان کے بارے میں کچھ میں بیان کروں گا. اور اس میں آپ حضرات سے یہ دعوت ہوگی کہ جو سوالات ہوں آپ کے اس میں وہ آپ کھلے دل سے ارشاد فرمائیے. میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا ان سوالات کے جواب دینے کی. شعبان یہ بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جب یہ بات پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس رات کی برکت اور فضیلت کی بات جو سب سے پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات جل آسمان دنیا پر نمودار ہو کے ہوتا ہے اور منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بخشش کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو اس کے ہاں سے رزق کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو اس کے ہاں سے زندگی کا طلبگار ہو. اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس کائنات میں جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور اس کو آنے والے سال میں مرنا ہے تو اس کا نام بھی لکھ لیا جاتا ہے، کس کو کیا رزق ملے گا اس سال میں وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ جن لوگوں نے حج کرنا ہو ان کا بھی اس سال میں تذکرہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ اس رات کی فضیلت اور برکت ہے. اس رات کی فضیلت اور برکت میں قرآن مجید میں سورہ دخان میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن مجید کے حوالے سے بابرکت رات ہے کہ جس میں ہم نے اس متبرک اور مبارک واضح کتاب کو نازل کیا. یہ وہ رات جس کو شعبان کی نصف میں کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اس رات کے بارے میں جس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک طویل حدیث مروی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بستر میں نہ پایا تو تلاش کے لیے نکلی تو آپ کے پاؤں سے پاؤں ٹکرایا، اور سب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات تھی تو اس میں انہوں نے یہ بات گزارش کی کہ میں یہ سمجھی کہ آپ شاید کہیں اور تشریف لے گئے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سجدے میں تشریف فرما تھے اور طویل سجدہ تھا. اس میں سیدہ ام المومنین کا جو بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سجدے میں تھے اور آپ دعائے مبارک پڑھ رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے یہ الفاظ سنے اور ان کو یاد کر لیا، اور وہ دعا یہ تھی
کہ میرا جسم اور ذہن تجھے سجدہ کر رہا ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے. میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے بخش دے. بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشنے والا. میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی تو اپنی حمد و ثنا کرتا ہے. یہ دعائے مبارک، اور اس میں مختلف ائمہ کرام کے، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے اقوال بھی ہیں. ان میں مختلف انہوں نے یہ طریقہ کار بھی بتائے ہیں. مثلا ایک طریقہ یہ بھی کہ 100 رکعت نوافل کی، کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جائے گی، وہ اس رات کی. اور یہ ہے کہ یہ رات برکت والی رات، بابرکت رات، با نعمت رات ہے. اس میں اس کے ہاں سے نعمتوں کا ورود جس طرح سے ہوتا ہے، اس انداز میں اور اس طریقے میں کہ یہ اس کی اپنی اس مخلوق پر مہربانی ہے کہ جو اس نے اس سال میں گزرے وقت میں غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، تقصیریں کی، لغزشیں کی، گناہ کیے. اور یہ بھی انسان میں کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی شے، کون سا عمل، کون سی بات اس کی بارگاہ میں نامقبول ہو، کس بات کو وہ ناپسند کر لے اور کس بات کو وہ پسند کر لے. بخشش، توبہ، استغفار ہمہ وقت یہ انسان کے لیے لازم ہے اس کی بارگاہ میں کرتے رہنا. یہ جو مخصوص ایام ہیں، مخصوص وقت ہیں، مخصوص راتیں ہیں، اس میں اس کی بارگاہ سے بخششوں کی طلب کرنا، یہ یقیناً بہت سی رحمتوں اور برکتوں کے در کھول دیتی ہے. اس کے ہاں سے بہت ہی انعامات عطا ہوتے ہیں، بہت ہی برکتیں عطا ہوتی ہیں. یہ معاملہ ایک طرف. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی بخششیں کیسی ہیں، وہ کس طرح بخشتا ہے، وہ کس طرح رحم فرماتا ہے، وہ کس طرح کرم فرماتا ہے. کہ مانگا اور اس نے عطا کیا، اس کے ہاں سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. اور یقیناً اس کی عطا کسی وقت کی محتاج نہیں ہے، طلب کی محتاج نہیں ہے، کہ وہ عطا کرنے والا ہے. لیکن اس کی بارگاہ سے جب مانگا جائے گا تو یقیناً وہ بہت عطا کرے گا اور بہت کچھ عطا کرے گا، بہت زیادہ عطا کرے گا. جیسا کہ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ رب العالمین آسمان اور زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ while the Allah Almighty exists everywhere, every time, to anybody. دیکھیے کچھ چیزیں تمثیل میں آتی ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جسم سے ماورا ہے، وہ پاک ہے، کہ جسم اگر ہوگا تو کسی جگہ اس کی موجودگی ہونا لازمی ہے. لیکن وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. تو یہ ایک تمثیلی بات ہے.